السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، جیسا کہ ہمارا ایک اخلاقی کہانی سیریز چل رہا ہے، آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے حق کی کشش۔ حق کی کشش یعنی جو سچائی ہوتی ہے وہ انسانوں کو یا کوئی بھی کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر کوئی سچ بولتا ہے یا سچائی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے یا حق یا سچائی کی تلاش کرتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو اس کی جو کشش ہوتی ہے وہ اور اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ایک نرالی ہوتی ہے، کیونکہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ کیونکہ وہ سچا ہے اور وہ بغیر کسی عیب کے ہے، تو اس لیے اس وجہ سے بھی اس کے اندر جو ہے ایک کشش ہوتی ہے۔ تو سچائی ایک نور ہے، ایک حقیقت ہے، اور حقیقت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جب دعوت حق دی تو دیتے ہوئے 10 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے نام لیوا لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ بہت سے مرد، عورتیں اور بچے مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اس قدر اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ پر جان جو ہے وہ چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت ہی جھنجھلاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے اور ان کو زد و کوب کرتے، انہیں مارتے، انہیں ڈانٹتے اور ان پر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پھینکتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکہ میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو اہل شہر نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر ان کو یہ نظر اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر طفیل نے محمد کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ایسا ہے کہ سننے والا اثر سے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود شاعر ہے، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والا ہے۔ محمد کا اونچا اور با اثر کلام اور پھر اس کی سیرت و اخلاق کی کشش، یہ سب ان کے ذہن میں تھا۔ طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک خدشہ تھا یہ کافروں کو لاحق ہوا۔ کفار مکہ کے لوگ طفیل کا یہاں آنا ایک حادثہ جو ہے وہ بن گیا جس نے ان سب کو فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازدارانہ اور رازداری اور خیرخواہی کے انداز میں ان سے کہا، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بہت اثر ہے، ان کی باتیں سن کر عجیب حالت ہوتی ہے اور ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچ پاتا۔ جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے لوگ ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں، میاں بیوی اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا دی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا پکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اسے اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑی غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس شخص کی بات ہرگز نہ سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ طفیل سب کچھ جب بھی کعبے میں جائے کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتے تھے اور کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔
ایک دن کعبے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ طفیل بھی پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا قرآن پاک کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو تھنکے، مطلب یہ کیا ہے، لیکن پھر خود ہی سوچا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی کسی کی بات نہ سنے، ایسا بھی کیا؟ نہیں تو خود شاعر ہیں، اچھی بری بات کو میں سمجھ سکتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ سننا تو چاہیے، آخر یہ صاحب کسی قسم کی، ہر قسم کی جو ان کے ذہن میں خیالات آئے باتیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان جو ہے اس سے انگلیاں ہٹا لیں اور اس میں سے روئی نکالی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا کہ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے تو طفیل بھی پیچھے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضور مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، یمن کے معزز سردار طفیل اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت سے انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے پوری آپ بیتی سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی، پھر طفیل سے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی چند اثر بھری آیات پڑھ کر سنائی۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی تھی، غفلت کے پردے اٹھ رہے تھے اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا تھا۔ جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا، مگر آج تک ایسا اونچا اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اس سے منہ موڑ لینا ہدایت سے منہ موڑ لینا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ان کی ہدایت پر باغ ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کی نور سے ان کا نور جو ہے اور ان کا سینہ، ان کا دل بھر گیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان سب اب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا، مکہ میں داخل ہوئے اور حقیقی دنیا کی عزت ان کے ساتھ تھی، مگر اب سے دین کی عزت بھی ان کے شامل حال تھی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا سینہ تو ایمان کی نور سے جگمگا اٹھا ہے، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ لوگ اس سے اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچا، بوڑھے عمر سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا جان میں کفر کے اندھیرے چھوڑ کر ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں، اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکے کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو اپنا دین پایا۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی بات سن کر اس کا باپ جو عمر سوچ میں پڑ گیا، اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ طفیل کے باپ عمر نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، تو لاؤ طفیل ہمیں بھی اس رسول کی باتیں سناؤ۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا، حق کی کشش نے کام کر دکھایا، اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، اب میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔
طفیل کی آنکھیں خوشی سے آج جو ہے وہ اشکبار ہو گئیں۔ ابا جان چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے رسول پر ایمان لے آئیے اور اس دین اسلام کو قبول کر لیجئے۔ عمر جو ہے اس نے غسل کیا، کلمہ پڑھا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ باپ کے بعد جو ہے محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر فوراً بھی وہ سنبھلی اور بیوی سے کہا، پیاری بیوی، اب میرا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکے کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں ایمان کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائے جس سے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ طفیل کی بیوی نے کہا، پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت میں رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں اور ساری کائنات کا خالق ہے جو، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس نے آپ کو ایمان کی روشنی دی، اور میں اس پر ایمان بھی لاتی ہوں کہ جو آخری نبی ہے۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل گیا، اس کا چہرہ جو ہے وہ فتح کی، ایک حقیقی فتح کی خوشی سے سرشار ہوا۔ تو بچوں، آخر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین اسلام ایک سچی حقیقت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، یہ دلوں پر میل اتارتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، آپ اور ہم سب مسلمان ہیں، مگر کیا ہم اس اسلام کی حقیقی روشنی سے آشکار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ قرآن پاک کی صبح تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو بچوں، قرآن کی تلاوت ہمارے اخلاق کا پہلا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے خدا کی نہیں سنی تو ہم اوروں کی کیا سنیں گے؟ تو اس لیے آج سے یہ عہد کر لیں کہ روزانہ صبح اٹھ کر آپ نے ایک رکوع یا چند سطریں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور احسن طریقے سے کرنی ہے۔ تو میں دعا گوں اللہ سب کو قرآن کی حقیقی روشنی سے مالا مال فرمائے اور حضور کا بروز قیامت جو ہے ان کی شفاعت سے بہرور فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔